رابطہ وہیں سے شروع ہونا ہے، وہیں پہ آ کے ملنا ہے. شروع کیوں ہوا، ختم کیوں ہوگا. اسی لیے تو 12واں آ نہیں رہا کہ ابھی کسر ہے، کسر ہے. ہاں جی بے شک بے شک. یہ کون بولا؟ ہاں جی، مومنوں کے ماننے میں کہیں کسر ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے اندر وہ انتظار نہیں جو ہونا چاہیے. ابھی بھی ہم میں گنجائش ہے. کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں باجی جب وہ آئیں گے تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی. آگے سے میں کہہ دوں ہاں جی ختم ہو جائے گی تو وہ ڈر جاتی ہے. پھر میں اس کو تسلی کراتی ہوں دنیا تو شروع ہی تب ہوگی جب وہ آئیں گے. تو کیا ہماری قسمت ہوگی کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دعا ہے مالک امام شمانہ کا ظہور ہو، آ کے اصل نشاندہی کرتے ہیں، آ کے وہ مسائل بتا دیں جو حسین پہ گزرے. 2 محرم تھی، ہر سال میں کہتی ہوں 2 محرم قافلہ آ کے رکا. بیٹے لائٹیں بند کریں ذرا، کم چلائیں گرمی کو. قافلہ کربلا کی زمین پہ آ کے رک گیا. جیسے ہی قافلہ رکا، بیٹے ایسے ہے کہ ایک بندہ سمجھ لے کون سا سوئچ کون سا ہے تو پھر وہ ڈسٹربنس نہ ہو. مجلس جو ہے، قافلہ کسی شہر میں نہیں رکا، قافلہ کسی روشنی میں نہیں رکا. بڑے ذاکروں سے سنا ہوگا جب مدینے سے چلے تھے نا تو مولا عباس آگے آگے تھے. میں واپس گئی ہوں کیونکہ مجھے فکرہ یاد آ گیا. مولا عباس آگے آگے تھے تو ہوا میں تخلیہ ہلا رہے تھے، کسی کو ہٹا رہے تھے. تو بیوی فضا نے بیوی زینب سے پوچھا عباس فضا میں کس کو ہٹا رہی ہے؟ تو کہا فضا تجھے نہیں پتا، میرا عباس برداشت نہیں کرتا آج زینب گلی میں ہو فرشتے دیکھ ہو. ان لاڈلی بہنوں کو لے کے 2 بھائی کربلا کی زمین پہ رکے. کربلا کی زمین کوئی ہموار جگہ نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. ایک جنگل تھا جس کا نام نینوا. نینوا یعنی جہاں کچھ نہ ہو، چھوٹے چھوٹے ٹبے بنے ہوں، پہاڑوں کے، پتھروں کے، ریتلی زمین کے، کنکروں کے. مولا حسین نے زمین سے پتھر اٹھائے، ایسے کر کے ناک کے پاس کیے، خوشبو لی، ایسے چھوڑ دی. عباس رک جا. مولا عباس نے پوچھا بھیا یہاں کیوں رک جاؤں، یہاں جنگل ہے، بیابان ہے. تو جانتا ہے میرے ساتھ زینب و کلثوم ہے. کہا تطہیر کے خیمے گاڑ دو، میری جگہ آ گئی، میں نے یہی رکنا ہے. بڑے احترام سے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے سوال کیا بادشاہ زمین سنگی کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا میں نے خوشبو لی ہے میرے اکبر کے خون کی کیسی ہے. میں اس لیے لائٹیں بند کرتی ہوں کہ کبھی آپ یہ نہ سوچو کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا، کیسے رو رہا ہے کیسے نہیں رو رہا. مولا
حسین کی بہنوں نے ایک آواز سنی جو سناٹے کی ہوتی ہے، خاموشی کی آواز ہے، ہلکا سا پردہ ہٹا کے آواز دی، عباس عباس، لہجے میں گرج ہے، جی آقا زادی جنگل میں حسین کیوں رک گیا؟ پتہ ہے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جنگل بیابان ہے، تم سامان اتارنے لگے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح حسین رکا کیوں ہے؟ مولا عباس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، بی بی مالک کا حکم ہے کہ یہی خیمے گاڑنے ہیں۔ کہا کیا کربلا آ گئی؟ مولا عباس نے کہا بی بی پتہ نہیں، لگتا ہے آ گئی۔ کیوں؟ مولا نے خوشبو سونگھی ہے مٹی کی، یہ جاگیر علی اکبر ہے، امیر باپ کی امیر بیٹی، امیر سسر کی امیر بہو۔ آواز دے کے کہا عباس حسین سے کہہ دو یہ زمین میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ کہا بی بی اچھا، حکم کے مطابق مولا حسین کو کہا، بی بی کہہ رہی ہے زمین کے پیسے میں دوں گا، آدھا حصہ میرا ہوگا، آدھا بھائی کا ہوگا۔ مولا حسین نے سارا کچھ چھوڑا، بہن کے خیر محمل کے پاس آئے، زینب میں نے سنا ہے آدھا حصہ زمین کا دے رہی ہو۔ کہا تم نے سنا نہیں، میں امیر باپ کی امیر بیٹی ہوں، تجھے نہیں پتا جب اکبر کی شادی ہوگی کتنے باراتی آئیں گے، کتنا رش لگے گا، کوئی یہ نہ کہے زینب نے پالا تو ضرور تھا۔ سر پہ ہاتھ مار کے رونا، دو ماں کو پرسہ دینا ہے۔ لیلا ترس ترس کے مرتی رہی، کبھی علی اکبر آگے ماں کہے گا، ایک تڑپتی رہی میں اس کی شادی کروں گی، اچھی بارات بلاؤں گی، یہاں فلاں بیٹھے گا، یہاں فلاں بیٹھے گا، عباس اچھا انتظام کرنا، میں سب کچھ لے کے آئی ہوں، تو میری بہو جو ہوگی اس خیمے میں آئے گی، یہاں شادی کر کے میں پھر نانے کو جا کے بتاؤں گی تیری زینب نے پردیس میں علی اکبر کی شادی۔ زمین کے پیسے میں دوں گی۔ مولا حسین خاموش ہے، بنی اسد کو بلایا گیا، سردار آیا، سردار نے آ کے کہا آقا سب کچھ آپ کا ہے، مجھے پتہ چل گیا نبی کا نواسہ میری زمین میں آیا ہے، آقا میں پیسے نہیں لوں گا، آقا آپ یہاں پہ رہیے۔ مولا نے کہا ہم وہاں نہیں رہتے جہاں قیمت نہ دی ہو، آقا آپ نے کچھ دن رکنا ہے، آقا آپ کچھ دن رکیے، مجھے مہمان نوازی کا موقع دیجیے۔ مولا نے کہا تو یاد کرے گا ایسے آئے ہیں ہم، واپس نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے۔ اتنا سننا تھا، بنی اسد کے سردار نے ایک فکرہ کہا، مولا میری خوش قسمتی، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کے بچوں کی خدمت کروں گا، میں اپنی بیٹیاں بھیجوں گا، وہ آپ کے عیال کی خدمت کرے گی۔ مولا نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں میں رکھے، کہا وہ موقع نہیں آئے گا، زمین کربلا ہوگی، حسین کا لاشا پامال ہوگا۔ میں صرف 9 راتوں کا مہمان ہوں۔ مولا پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں یہی رہ جائیں گے؟ پھر آگے کر کے بنی اسد کے سردار کو لے گئے۔ سب نے پوچھا سردار کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا سفر آخر ہے، ہم نے یہی رہ جانا ہے، ہم نے یہی دفن ہونا ہے۔ ابھی میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاؤں گا، عباس اصغر کو لاؤ، اب جن ماؤں کے گودوں میں بچے ہیں وہ ذرا تصور کرے 6 مہینے کا بچہ ہے، سب سے پہلے اس کا منہ چوما جاتا ہے۔ مولا نے سب سے پہلے اصغر کے پاؤں دکھائے، پیروں کی طرف سے دکھا کے کہا پہچان لینا، یہ میرے گھر کا آخری چراغ ہوگا۔
مولا چہرہ دکھائیے. کہا چہرہ نو کے سینہ پہ سوار ہوگا. رباب نے سن لیا تھا. ایک بکرا کہا آقا یہ امت اتنی ظالم ہے اور میرا تو بول بھی نہیں سکتا. ارے اس کا سر نو کے سینہ پہ کیسے؟ اندھیرا بڑھنے لگا. عباس خیمے لگانے لگا. ایک آواز بلند ہوئی اور میرا غریب حسین